ہلو جی شیخ خیریت سے؟ الحمد للہ. شیخ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز ہوتی کہ نہیں؟ بدعتی اگر کفر کا مرتکب ہے، شرک کا کھلا ہوا مرتکب ہے تو اس کے پیچھے نہیں ہوتی ہے. جی لیکن کوئی ایسا بدعتی ہے جو اس کو اسلام سے خارج نہیں کرتی اس کی بدعت، تو اس کے پیچھے ہو سکتی ہے. جی شیخ، مطلب شیخ وہ اصل میں اپنے جماعت اہل حدیث میں اپنی ہی جماعت میں مسائل ہر جگہ پائے جا رہے ہیں. میں اسی لیے آپ کو فون کیا کہ آپ کے ذریعے لوگوں کی اصلاح ہو جائے. تو خیر اللہ تعالیٰ ہی سب پر رحم فرمائے. آج کل ہر آدمی اپنے من کا راجا ہے. شیخ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ علماء کی مسائل ہوتے ہیں نا، تو اس میں عوام پھنس جاتی ہے. اکثر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ زبیر علی زئی کی کتاب بدعتی کے پیچھے نماز نہیں، وہ اس سے استدلال کر کے ہر جگہ اختلاف کا سبب بن رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اپنی اپنی رائے ہے علماء کی. کچھ لوگ کسی خاص نقطۂ نظر تک پہنچتے ہیں اپنے دلائل کی روشنی میں. جی دوسرے لوگ جو ہے کچھ دوسرے ناحیے سے اس کو دیکھتے ہیں. لیکن میں نے اپنے انڈیا کے جو علماء اکرام ہیں اہل حدیث کے، وہ سب بولتے ہیں کہ بھائی جس کی بدعت کفر تک پہنچے اس کے پیچھے نہیں ہوتی، باقی کے پیچھے ہو جاتی ہے. جی. اور زبیر علی صاحب کی جو کتاب ہے شیخ زبیر کی، تو وہ اس میں یہ ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہی سب سے زیادہ کنفیوژن ہے. کیا کریں گے، تو اس طرح چیزیں رہیں گی. جی تو شیخ آپ سے اس لیے فون کیے تھے کہ ہمارے چینل کے ذریعے ہم لوگوں کی اصلاح کریں، کیونکہ کل بھی مجھے بہت سارے فون آئے. اب کیا ہے، ہم تو فتویٰ نہیں دے سکتے، تو علماء اکرام سے رجوع کر کے بتاتے ہیں. کیا آپ کون ہیں؟ جی ندیم خان بول رہا ہوں شیخ، آپ کی دنیا میں چینل کا اینکر ندیم خان، واٹس ایپ نیوز چینل اپنا. اچھا جی، تو چینل کے ذریعے ہم لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں. اچھا، تو اس پہ تھوڑا مزید روشنی ڈالتے ہیں شیخ تاکہ لوگوں کی بات سمجھ میں آئے. مزید کیا، تو یہی اصولی مسئلہ ہے. جی، جیسے اگر اپن ان بدعتیوں کے پیچھے جن کی بدعت کفر تک نہیں پہنچتی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھے تو گویا تکفیر تک پہنچ جائے گا نا مسئلہ. مطلب اس طرح سے اپنی طرف سے ایک چیز پیدا کرنا ہو جائے گا جس کی تفریق شریعت نے مطلب نہیں کی ہے. جی 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 جی. تو اب عام عوام آپ جیسے علماء اکرام آپ جیسے لوگ سمجھ سکتے، لیکن عام عوام تو نہیں سمجھتی نا. وہ تو ایک کتاب پڑھ لیتی ہے یا ایک عالم صاحب کا بیان سن لیتی ہے، تب وہ دونوں طرف سے کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، زبیر علی صاحب تو بڑے عالم تھے، ان کی بھی رائے وزن رکھتی ہے ویسے. جی، اب انہوں نے اپنے طور پر جو بات کہی ہے تو ان کے اپنے دلائل ہیں. بالکل. جی، لیکن یہ اپنے جو علماء کرام میں جو جیسے اہل حدیث علماء کرام ہندوستان کے بالکل سختی سے بولتے ہیں یہ غلط ہے، تو اس میں عام عوام کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. نہیں ٹھیک ہے، وہ علماء کی جو رائے ہوتی ہے اس میں مطلب جس میں جو ایک کہتے کہ اختلاف کی گنجائش ہے دلائل کی بنیاد پہ، تو اس میں کوئی بہت تشدد والا معاملہ نہیں اپنانا چاہیے. نہیں شیخ، میں یہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں، میں علماء کرام میں ایک عام عوام جو فیصلہ نہیں کر پاتی تو اس کے لیے صحیح موقف کیا ہے؟ عوام کا یہی ہے کہ بھائی جس عالم کو معتمد سمجھتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کتاب و سنت کی رہنمائی میں فیصلہ کرتے ہیں، اگر وہ کسی بھی عالم کے فتوے پر عمل کر لے گی تو کوئی حرج نہیں. تو بدعتی کے پیچھے نماز ہو بھی جائے گی اور بدعتی کے پیچھے نماز نہیں بھی ہوگی. نہیں، جن کو اگر ایسا سمجھ آتا ہے کہ بھائی نہیں ہوگی نہ پڑھیں، جو ہے کوئی لازم تھوڑی کہ ان کے پیچھے جا کے پڑھنا لازم ہو. جی، ایک جگہ جماعت میں اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں کہ بھائی اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ خرچار پیدا کیا جائے یا بحث کی بہت بڑی بڑی مجلس سے لگائی جائیں. نہیں شیخ، ابھی کل ہی فون آیا اپنا یو پی سائڈ سے، ایک مسجد میں سب آپس میں اس بات پہ ہی اختلاف چل رہا ہے آپس میں کہ اختلاف. یہ دیکھیے کیا ہے، آج کل ہم لوگ کی جو عادت ہے کہ جو مطلب تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بڑے بڑے مسائل پہ بحث کرتے ہیں اور بحث کر کے اس میں ایک جھگڑا کھڑا کر لیتے ہیں اور گروپ بنا لیتے ہیں. یہ بھی خود بذات خود جو ہے وہ شرعی روش کے خلاف ہے. جی جی، کہ آپس میں عوام جو ہے کسی مسئلے کو الجھ جائے. تو علماء سے پوچھو جس کو سمجھ میں آتا ہے کہ فلاں عالم کی دلیل میں نزدیک قوی ہے اور وہ عالم معتبر ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ اس پہ عمل کر لیجیے، یا پھر آپ نے اپنی رائے پیش کر جس کے بعد ختم کر لیجیے. اس میں جھگڑا کا باعث بنانے کی کیا ضرورت؟ جی بالکل. لیکن اس مسئلے میں صرف ایسا جھگڑا نہیں ہو رہا کہیں بھی، صرف آپس میں ہی چلتی ہے. ایک موضوع نہیں تو بہت دنوں سے ہے، آج کا کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. جی جی، ہندوستان میں تو بہت پرانا مسئلہ ہے، بلکہ پوری دنیا ہی میں پرانا مسئلہ ہے.
بدعتی کے پیچھے مسائل چلتے ہیں، پرانا مسئلہ ہے. ظاہر سی بات ہے آج تھوڑی کوئی بات آئی ہے، وہ تو سب دلائل پرانے ہیں، اس کی روشنی میں علماء بھی مختلف رائے رکھتے چلے آئے ہیں. جی جی. اس سے پہلے کسی بڑے عالم نے اس پہ کتاب لکھا کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ کتاب مستقل لکھی نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ تو سب باتیں کہتے ہی رہے ہیں. جی. لیکن یہ تھوڑا تشدد تو اس بار شروع ہو گیا نا، زبیر کی کتاب جب آئی شیخ کی تو انہوں نے بھی جو دلائل ثابت کیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو بدعت مکفرہ والے ہی ہے، سمجھ لیجیے. جی جی. جو دلائل پیش کیے ہیں کہ بے وحدت وجود کے ماننے والے ہیں اور ایسے ہیں، لوگوں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، تو یہ سب باتیں انہوں نے پیش کی ہے، تو یہ سب مکفرہ ہی سب لے جاتی ہے. ہاں لے جاتی ہے، لیکن کہیں تو اپنے بھائی جیسے بھی ہے نا دیوبندی بریلوی، ان کو معلوم ہی نہیں ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. آدمی ہر ایک چیز کوئی نہ ایک ہی کتاب میں لکھ سکتا ہے، نہ ہر چیز ایک تقریر میں کہہ سکتا ہے. جی جی جی. تو اس میں اصل ہوتا ہی صرف مسئلہ یہ ہے کہ عوام الجھ جاتی ہے. عوام کو نہیں الجھنا چاہیے، عوام کو جو ہے علماء سے پوچھ کے عمل کرنا چاہیے. ہاں وہ یا پھر کتابیں اگر پڑھتی ہیں ان کی سمجھ میں آتی ہے تو اس پہ عمل کریں، اس میں بہت زیادہ حجت و بحث اور جدال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں صرف اصل میں نماز کا مسئلہ رہتا ہے نا، آدمی کا دل ہی مطمئن نہیں ہوتا. نہیں مطمئن ہوتا، مجھ پڑھے جو ہے کیا کرے گا. جی جی. تو جس کا دل نہیں مطمئن ہے نا پڑھے. رجوع کرتے ہیں اعتماد کے طور پہ، کیونکہ جہاں اختلاف ہو جاتا ہے تو علماء کرام کی طرف جاتے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے، یہ جو کہہ رہا ہوں کہ علماء کرام کی طرف رجوع کیا، جب علماء نے کوئی بات بتا دی جی تو جب دل مطمئن ہو گیا پھر عمل کرے، باقی بات ختم. تو شیخ آپ کا کیا موقف ہے اس پر؟ میں نے اپنا موقف شروع میں بتا دیا کہ جو بدعت مکفرہ والے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. جی. اور یہ چھوٹی موٹی بدعتیں اگر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی. آخری چیز نماز ہو جائے گی. آخری چیزیں پوچھ رہا تھا کہ جب جیسے ہم یہ اطلاق کرتے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جس کی بدعت کفر تک پہنچے، جی، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ مطلب وہ ایسی بدعت کر رہا ہے جو کفر ہے، تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے کیا؟ دیکھیے کیا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہونا نہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے. جی جی. لیکن اگر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی آدمی قبر کو سجدہ کر رہا ہے، ہاں ہاں، تو اب اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے. ہاں ہاں. جی جی جی. نہیں میں وہی بولنا چاہ رہا ہوں. وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا یہ عمل ہے، وہ خاص آدمی خارج ہوا کہ نہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. وہ جی جی. ہاں وہ خارج ہوا نہیں ہوا، لیکن یہ عمل تو اس کا بتا دیا کہ اس کا خروج والا. جی. تو پھر عمل اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں صحیح طور سے خروج والا عمل کرتا ہوا، جی، تو ایسے امام پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو صرف پھر اب جب مطلقاً بول دیا جائے گا بدعتی کے پیچھے نماز نہیں، تو سب کے لیے وہ حکم ہو جائے گا نا، سب قبر کو سجدہ کرتے. ہر چیز سجدہ کرتے ہیں، بالکل کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. نہیں جب ہم جیسے یہ زبردی نے لکھی کتاب کے بدعتی کے پیچھے نماز نہیں، تو مطلقاً ہو گیا نا وہ تو. ٹھیک ہے، لیکن وہ عورتوں پہ جو دلائل انہوں نے پیش کیے ہیں اور جو باتیں کہی ہیں وہ اسی طرف لے جاتی. جی. ہاں. تو صحیح موقف یہ ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اگر اس کی بدعت کفر تک پہنچے باقی کے پیچھے ہو جاتی ہے. جی جی. جزاک اللہ شیخ، اللہ جزائے خیر دے آپ کو. اور آپ کیسے ہیں شیخ، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ طبیعت وبیعت ٹھیک ہے، صحت ہے ابھی؟ اللہ دعا میں آپ سے. جی. السلام علیکم. ماشاء اللہ.